السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ قرآن مجید کا تیسرا پارہ آیت نمبر ہے 266 سے لے کر 270 تک آپ کے سامنے تلاوت کروں گا اور پھر انشاءاللہ اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایود احدکم ان تکون له جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار له فیہا من کل الثمرات فاصابہ الکبر وله ذریۃ ضعفاء فاصابها اعصار فیہ نار فاحترقت کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تتفکرون۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض ولا تیمموا الخبیث منہ تنفقون ولستم بآخذیہ الا ان تغمضوا فیہ واعلموا ان اللہ غنی حمید۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار۔ اب سامعین کرام اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ایود احدکم، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرتا ہے، ان تکون لہ جنت، یہ کہ اس کے لیے باغ ہو، من نخیل، کھجوروں کا باغ ہو، وعناب، اور انگوروں کا باغ ہو، تجری من تحتها الانہار، اس میں سے نہریں جاری ہو، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے درخت ہوں، ہر قسم کے پھل موجود ہوں، واصابہ الکبر، اور وہ بوڑھا ہو جائے، باغ کا مالک بوڑھا ہو جائے، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اور اس کی اولاد بھی پھر کمزور ہو، چھوٹے بچے ہوں، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، اور اس کو کیا ہے، بگولا پہنچے، آندھی پہنچے، فِيهِ نَارٌ، اور اس میں آگ ہو، فَاحْتَرَقَتْ، جو اس کو جلا دے۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں نشانیاں، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم غور و فکر کرو۔ پیچھے آپ نے جو ہے آیات ان میں انفاق فی سبیل اللہ، اب دیکھیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی مثال یہ دوسری اللہ ذوالجلال اس انداز سے دے رہے ہیں کہ ایک بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، پھر اس کو تکلیف دیتا ہے، احسان جتلاتا ہے، اس کا دیا ہوا اس کا اجر ختم ہو گیا۔ اسی طرح اللہ مثال دیتے ہیں کہ ایک بندہ، اس کا باغ ہے کھجوروں کا، انگوروں کا، ہر قسم کے اس کے اندر پھل موجود ہیں، اور پھر کیا ہے، آندھی آئے، آندھی کے اندر باغ ہو، آندھی کے اندر کیا ہو، آندھی کے اندر آگ ہو، اور وہ آندھی آئے اس طرح سے یعنی بگولا بن کر، تو وہ اس کے باغ کو جلا دے، تو اب دیکھیں اس کا سارا مال، اس کا سارا باغ، سارے پھل سب تباہ و برباد کر دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان کر کے تمہیں دیتے ہیں کہ اگر تم خرچ کرنے کے بعد جتلاتے ہو اور تم اس کو تکلیف دیتے ہو، اسی طرح جیسے یہ باغ پھلوں سے لدا ہوا، یہ سارا جل گیا ہے، اس میں کوئی پھل، کوئی درخت باقی نہیں رہا۔ جب خرچ کرنے کے بعد آدمی جتلاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، انسان کے نامہ اعمال میں اجر باقی نہیں رہتا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا من طیبات، خرچ کرو تم پاکیزہ سے، ما کسبتم، جو تم کماتے ہو، پاک صاف طیب مال اللہ کو دو، ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ ہم نے تمہارے لیے نکالا ہے زمین سے، یعنی جو فصلیں آتی ہیں، جو اس سے تم فصلیں لیتے ہو، گندم ہے، چاول ہے، جو ہے، باجرہ ہے، مکئی، جو بھی تم زمین سے لیتے ہو اس میں سے بھی خرچ کرو۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ، اور اس سے جو ناپاک چیز ہے اس کا ارادہ نہ کرو، ٹھیک ہے نا، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور نہیں تو، حالانکہ وہ جو اس میں سے تم خرچ کرتے ہو اللہ کی راہ میں، وہ ایسا ہلکا مال ہوتا ہے، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، اور تم اس کو لینے والے نہیں ہو، إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، مگر تم اس میں چشم پوشی کرو، یعنی آنکھیں بند کر لو۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمد کیے گئے ہیں۔ تو سامعین کرام، ہم اللہ کے لیے مال دیتے ہیں، کیا اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت ہے؟
کیا اللہ تعالیٰ کی تعریف کے لیے ہماری ضرورت ہے؟ نہیں، اللہ تو غنی ہے، ہم فقیر ہیں، اللہ غنی ہے، ہم جتنا بھی خرچ کریں اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں۔ اللہ تو ہمیں نوازنا چاہتے ہیں، ہم خرچ کرتے ہیں 1 روپے، اللہ بڑھا کر ہمیں واپس عطا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، اسی طرح ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ کرتے ہیں، دیتے کم ہے، اللہ بدلے میں زیادہ لکھ دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے۔ سبحان اللہ۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں وعدہ دیتا ہے فقر کا، فقیری کا۔ شیطان کہتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، مال کم ہو جائے گا، تم فقیر ہو جاؤ گے۔ واللہ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ کیا کہ فقیری کا، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں حکم کرتا ہے کیا؟ بے حیائی کرو، اللہ کی نافرمانی والے کام کرو۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں معاف کرنے کا، اور اللہ تعالیٰ اپنا فضل تمہارے اوپر نچھاور کرنے کا، اللہ تمہارے اوپر فضلوں کی، اپنے فضل دینے کا اللہ ذوالجلال کیا کرتے ہیں؟ ارادہ کرتے ہیں۔ شیطان کہتا ہے خرچ نہ کرو، کم ہو جائے گا، تم فقیر ہو جاؤ گے۔ اللہ کہتے ہیں خرچ کرو، تمہارا مال جو ہے خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا، زیادہ ہوگا۔ اللہ سچا، اللہ ذوالجلال سچے ہیں، اللہ کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، شیطان کے پیچھے نہیں لگنا، ہم نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ہے، اللہ آخرت میں دے گا، اللہ دنیا میں برکتیں، مال کو اللہ بڑھا دیتے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ فراخ جاننے والے ہیں۔ یؤتی الحکمت من یشاء، یؤتی الحکمت من یشاء، اور جو دیا گیا حکمت، یؤتی الحکمت دیتا ہے حکمت من یشاء جس کو چاہتا ہے، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ اور جو دیا گیا حکمت، فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا تحقیق وہ خیر کثیر دیا گیا۔ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور نئی نصیحت کرتے مگر عقل والے۔ تو سامعین کرام، یہاں پر آپ دیکھیں اللہ نے حکمت کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کو حکمت دی گئی وہ بہت زیادہ خیر کثیر دیا گیا، خیرن کثیرہ۔ اچھا، اب حکمت کیا ہے؟ حکمت یہی ہے، یہ قرآن حدیث اس کو سمجھنا، ناسخ منسوخ کا علم ہو، اللہ تعالیٰ کے دین کا فہم انسان کے اندر ہو، اس کے مطابق انسان فیصلہ کرے، لوگوں کو عبادات کے طریقے بتائے، یہی حکمت ہے۔ وما یذکر، اور نئی نصیحت حاصل کرتے الا اولو الالباب، عقل والے۔ وما انفقتم من نفقۃ، اور جو تم خرچ کرو خرچ کرنے سے، او نذرتم من نذر، یا نذر مانو نذر ماننے سے، فإن اللہ یعلمہ، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ جو بھی ہمارا مال ہے اس میں سے جو بھی ایک ایک پائی ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بھی ایک پائی خرچ کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی قسم کی وہ نظر ہو، جو بھی ہم نظر مانے، میرا یہ کام ہو جائے گا میں اللہ کی راہ میں، یہ کیا میں کھجورے دوں گا، میں فلاں دوں گا، آپ جو بھی نظر مانتے ہیں اللہ کی راہ کے لیے تو کیا ہے، ہم اللہ کی راہ میں ہمیں دینا چاہیے۔ اللہ کے لیے نظر و نیاز سب کچھ اللہ کے لیے یہ عبادت ہے۔ کسی قبر کے لیے، کسی بندے کے لیے، کسی کے لیے ہم نظر نہیں، نظر صرف اللہ ذوالجلال کے لیے ہی ماننی چاہیے اور اس کو پورا کرنا چاہیے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، یہ دیکھیں قرآن مجید میں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں آتا ہے تو احکامات ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ جو بھی آدمی کہتا ہے کہ یار میرا کاروبار اگر اس میں فائدہ ہو گیا، میں اللہ کی راہ میں یہ کیا کروں گا، میں چاول کی ایک دیگ پکاؤں گا، مساکین لوگوں کو کھلاؤں گا، تو وہ اللہ کی راہ میں کرے۔ ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مال دے دیا، اللہ نے بیٹا دے دیا، اللہ نے برکتیں دے دی، تو میں جناب ایک دیگ فلاں جناب قبر یعنی دربار پر جا کر وہاں یعنی تقسیم کروں گا، تو یہ شرک ہے میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو وہ آپ لوگوں میں اپنے گھر میں کرو اور لوگوں کو کھلا دو۔ جو محلے میں غریب ہے ان کو آپ دیں، جو ضرورت مند ہیں دیں، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے مسافر ہیں، جو مسجدیں ہیں، جو مدارس ہیں جہاں پر لوگ کتاب و سنت کا علم حاصل، ان پر آپ خرچ کریں۔ تو میرے بھائیوں، ایسا کام کرنا جس سے اللہ ناراض ہوتی ہے، ایسا مال خرچ کرنے سے نہ کرنا بہتر ہے۔ اور میرے بھائی، خرچ کرنے سے آپ مشرک ہو جائیں گے، آپ نے غیر اللہ کے نام پر خرچ کیا ہے، قبروں مزاروں پر آپ نے جا کر
اگر خرچ کیا ہے تو وہ نامہ اعمال میں فائدے کے بجائے بلکہ آپ مشرک ہو کر آپ کے نامہ اعمال میں جتنے اعمال پیچھے کیے سب ضائع ہو جائیں گے اس عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو بھائیو، ہر قسم کی نظر و نیاز خرچ کرنا صرف اللہ کے لیے، یہ خرچ کرنا ایک عبادت ہے، اور جتنی عبادات ہے صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر عبادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ ذوالجلال ہمیں توحید کو اور سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں شرک سے اور بدعت سے محفوظ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔